اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم ومتقن کتابہ العظیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وصلوا علی محمد وآلہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 1444 اور مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں دنیا کے ہر کونے کونے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں مجالس اعزاء کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو انسان کی رسم و رواج اور ان کی عادات سے ہٹ کر ہے۔ جب بھی کسی خاندان کا کوئی چراغ، کسی خاندان کا کوئی بیٹا شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے والدین زیادہ سے زیادہ اس کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں۔ جب اس کے والدین چلے جاتے ہیں، اس کی نسل آ جاتی ہے، تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اب اس کی شہادت پہ آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لیکن یہ حسین ابن علی وہ شہید ہیں کہ صدیاں گزر رہی ہیں، صدیاں بیت رہی ہیں، 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، مگر پھر بھی جب حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے تو ہر مومن کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا تھا کہ اے حسین یا عبرۃ کل مومن، ہر مومن کے آنسو۔ جب حسین ابن علی نے سنا کہ ہر مومن کے آنسو، فوراً پلٹ کے پوچھا کہ انا یا ابتا، کہ کیا آپ میری بات کر رہے ہیں، کیا میں مراد ہوں؟ فرمایا کہ نعم، ہاں آپ۔ اور پھر حسین ابن علی خود فرمایا کرتے تھے کہ انا قتیل العبرہ، میں ایک ایسا شہید ہوں کہ جو آنسوؤں کا شہید ہوں۔ جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا تو الا استعبرہ، مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں اس سال پھر یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم مجلس اعزاء پہ بیٹھیں اور زہرا کے لال کو روئیں۔ اور پھر اس سے بڑی نعمت کہ جوار امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بیٹھیں اور علوم محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ ساتھ مصائب آل محمد کا ذکر بھی کریں۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان مختصر مجالس میں جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ موضوع یہ ہے کہ اسلام میں خاتون کا کیا کردار ہے، خاتون کے کیا حقوق ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق عطا کیے، کیا فضائل عطا کیے، یہ ہمارا موضوع بحث رہے گا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ اسلام نے خواتین کے لیے ذکر کے مقابلے میں مؤنث کے لیے کیا قوانین رکھے، کیا حقوق رکھے، تو اس کے سمجھنے سے پہلے ہمیں اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ تب ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام آنے کے بعد کیا ہو گیا۔ اسلام کے پہلے کے حالات کیا ہیں؟ بہت سارے تاریخ کا تجزیہ کرنے والے لوگوں نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہر قوم میں، ہر تہذیب میں خاتون کی حیثیت کو واضح کیا ہے، کہ جس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو 3 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اسلام سے قبل کچھ تہذیبیں، بلکہ اکثر تہذیبیں ایسی تھیں کہ جو یہ سمجھتی تھیں کہ ایک خاتون کے پاس حقوق کے حوالے سے ملکیت کا حق نہیں ہے۔ ملکیت کے حق کا کیا مطلب؟ کہ خاتون
کسی پیسے کی مالک نہیں بن سکتی، خاتون گھر کی مالک نہیں بن سکتی، خاتون دنیا کے مال و ثروت کی مالک نہیں بن سکتی۔ اگر مالک ہوگا تو یا اس کا بھائی ہوگا، یا اس کا باپ ہوگا، یا اس کا شوہر ہوگا۔ ایک یہ نظریہ موجود تھا۔ دوسرا نظریہ اسلام سے قبل یہ موجود تھا کہ خاتون اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے، کوئی کمال کا کام کرتی ہے، تو وہ کام اس کا کام نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے ساتھ مرد ملحق ہوں گے یہ ان کا کام شمار ہوگا۔ خاتون نے اگر نیک کام کیا، کوئی نیکی کی، تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں جو شخص ہے یہ اس کا کمال ہے کہ اس کی بیٹی نے یہ کام کیا یا اس کی بیوی نے یہ کام کیا، یعنی خاتون کے عمل کی حیثیت نہیں تھی۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ خاتون کی ملک نہیں تھی، خاتون کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تیسرے مرحلے پہ خاتون کو باعث عزت، باعث شرف، باعث کمال نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ خاتون اگر کسی معاشرے میں آ گئی ہے یا کسی کے ساتھ خواتین ہیں تو اس کی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کی توہین سمجھی جاتی تھی۔ یعنی خاتون ملک حاصل نہیں کر سکتی، خاتون کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، خاتون کی کوئی عزت اور فضیلت نہیں، بلکہ قرآن مجید نے جب اس چیز کو تعبیر کیا تو یوں ارشاد ہوا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ حالات یوں ہو چکے تھے کہ جب کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب دیکھیں اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کوئی روایت کے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن یوں تعبیر کر رہا ہے کہ ظل وہو کظیم، وہ غصے میں آ جاتا تھا، اتنا غصے کی حالت ہوتی تھی کہ اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو کے سیاہ پڑ جاتا تھا۔ اور دوسرے مرحلے پہ یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپنے لگ جاتا تھا۔ خبر یہ ملی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ شخص اپنی قوم کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھپ گیا قوم سے، اور قوم سے چھپ کے یہ سوچنے لگ جاتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون، کیا اپنی اس بیٹی کو برداشت کر لے اور ساتھ ساتھ ذلت کو سہ لے، کہ ذلت کی ایک زندگی ہوگی اور اس کو برداشت کر کے اس کو باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی اس بیٹی کو مٹی کے اندر چھپا دے۔ یعنی یہ اس کی حالت ہوتی تھی، اپنی قوم سے چھپ گیا، پلاننگ کرنے لگ گیا کہ اب کیا کروں، کیا اسی ذلت کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں یا اپنی اس لڑکی کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ الا ساء ما یحکمون، کہ یہ جو لوگ فیصلے کر لیا کرتے تھے کہ اب جو ہے وہ عزت اور غیرت کا مسئلہ آ گیا ہے تو بیٹی کو دفن کر دینا ہے، تو قرآن نے کہا کہ الا ساء، یہ بہت برا ہی فیصلہ تھا، بہت برا اور انتہائی جو ہے وہ برا فیصلہ تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ جن بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ بیٹی اٹھ کے سوال کرے گی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جس بیٹی کو دفن کر دیا گیا اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کون سے گناہ کی سزا تھی جو اس نے پائی ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں بڑے واضح الفاظ میں اس تصور کو ہمارے نزدیک واضح کرتا ہے کہ ایک بیٹی کا، ایک خاتون کا کیا مقام تھا۔ اچھا، یہ اسلام سے قبل کے حالات ہیں۔ جب اسلام کے حالات ہے اور اسلام کے بانی ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو لے کر آئے، اللہم ایک مرتبہ درود مل کے اور جب ان کو بیٹی کی نعمت ادا ہوئی تو وہ چھپے نہیں ہیں، بلکہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے سب کو یہ کہنے لگ گئے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آگے معیار بھی دے دیا کہ اگر تم اسے دکھ دو گے، اسے تکلیف دو گے تو یہ مجھے دکھ پہنچاؤ گے۔ یعنی بالکل ان کی سوچ کے برعکس بیٹی کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ اسے اپنا ٹکڑا کہہ دیا، اور پھر مزید واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، اگر اس کو تکلیف دی تو سمجھو مجھے تکلیف دی ہے۔ اب قرآن مجید نے بارہا بہت ساری آیات میں اس چیز کو واضح کیا، کچھ آیات آپ کی خدمت میں
پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، کہ جس میں اسلام نے یہ موقف اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ مجھ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو چاہے وہ عمل کرنے والی خاتون ہو، لا اضیع، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ بعضکم من بعض، کہ یہ جو مرد اور خواتین ہیں تم ایک دوسرے سے ہو، تم کوئی الگ چیز نہیں ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ خواتین کوئی الگ مخلوق ہیں اور مرد خواتین یہ سمجھیں کہ کوئی مرد الگ مخلوق ہیں، یہ نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، اور عمل جو بھی کرے گا اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مرتبہ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے جو خلقت انسانی کا نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر بھی ہیں انثی بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اور اس کے بعد پھر تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ لتعارفوا، تمہاری پہچان ہوتی رہے، تاکہ سب ایک ہی گل مل نہ جائیں، ہر ایک کی اپنی پہچان باقی رہے، تاکہ کوئی اگر عمل کرے نیک عمل کرے تو پہچان ہو کہ یہ کس خاندان کے لوگوں نے نیک کام کیا۔ پھر آگے ایک معیار دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یاد رکھنا کہ تم میں سے کرم والا، شرف والا، عزت والا وہی ہوگا کہ جو تم میں سے تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر فرق نہیں کیا کہ چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، یعنی اگر ایک خاتون بھی عمل زیادہ کرے گی تو وہ مرد سے افضل ہو جائے گی۔ تو یہ قدیم تہذیبوں کے اس نظام کو اور اس سوچ کو ختم کر دیا کہ خاتون کے عمل کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کر دیا کہ نہیں، جو عمل کرے گا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے گا، چاہے وہ ذکر ہو چاہے وہ انثی ہو۔ اور پھر ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو بھی صالحات اور نیکیوں کو انجام دے رہا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اب معیار دے دیا کہ عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد اور عورت میں سے عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو ہم اسے نیک اور خوبصورت زندگی عطا کر دیں گے۔ تو یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ پھر فرمائے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ، احسن ترین اجر، بہترین اجر ہم اس کو عطا کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب برائی کا مسئلہ آیا تو یہاں پر بھی معیار یہ دیا کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو برائی کرے گا اس کی بھی جزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر و انثی، یہاں پر بھی من ذکر و انثی کی قیود لگا دیں۔ اس طرح کی قرآن کی آیات بہت زیادہ آ گئیں کہ جس میں واضح طور پہ یہ موقف رکھا گیا کہ اللہ کے نزدیک مرد اور خاتون میں فضیلت ہے اس کا تقوی ہے، جو مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہے یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ قرآن مجید کی دیگر بھی بہت ساری آیات آئیں کہ جس میں فقط مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، جیسے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ عربی کا ایک قانون ہے کہ جب بھی خواتین اور مرد دونوں کو خطاب کرنا ہو تو وہاں پہ مذکر کا صیغہ بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ ابن سیبویہ کا یہ نظریہ ہے، اور باقی نحویوں نے لکھا کہ عربوں کے ہاں جو مذکر کا صیغہ ہے یہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ مؤنث کے صیغے کو بولا جائے۔ تو اس آسانی اور تخفیف کی خاطر مذکر کے صیغے بولے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر خواتین شامل رہتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے اور ایک آیت ہے کہ اسماء بنت امیس کہ جب اپنے شوہر جعفر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ کر کے حالات بڑے مشکل ہو گئے تھے، تو جب یہ ہجرت کے بعد یہ خاتون واپس آئی ہے اسماء بنت امیس، اور نبی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس گئی ہے اور پوچھا ہے کہ حل نزل شیء من القرآن، کہ کیا قرآن نازل جب ہوتا رہا تو کیا ہم خواتین کے متعلق بھی کچھ نازل ہوا؟
تو اب یہ جو پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی بیوی تھی، علم اس کے پاس نہیں تھا، قرآن کا علم اس کے پاس نہیں تھا، اس نے فوراً کہہ دیا کہ لا، سیدھا جواب کس میں دیا؟ لا، کہ جی ہمارے متعلق، خواتین کے متعلق تو قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اب یہ خاتون اسماء بنت امیس جب اس نے جواب سنا کہ رسول کی بیویوں نے یہ گواہی دے دی کہ خواتین کے متعلق تو قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوا، فوراً آتی ہے رسول کی خدمت میں اور ایک جملہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ان النساء لفی خیبۃ و خسار، کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ خواتین ساری کی ساری، یہ جو آپ اسلام لے کر آئے ہیں اس میں خواتین کا نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ وَمِمَ ذَلِكَ، ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے فرمایا کہ لِأَنَّهُنَّ لَا يُذْكَرْنَ بِالْخَيْرِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالِ، کہ جس طریقے سے مردوں کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح خواتین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جیسے اس خاتون کی زبان سے یہ اعتراض ختم ہوا، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رسول خدا نے پڑھنا شروع کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ سورہ احزاب کی یہ 33 نمبر آیت نازل ہوئی کہ جس میں کوئی بھی نیک کام تھا تو اس کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ برابر میں خواتین کا بھی ذکر ہوا۔ ارشاد ہوا کہ جو مسلمان ہیں، پھر فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، اب اردو میں تو ایک ہی رہے گا مسلمان کا لفظ، کہ جو اسلام لے کر آئے اور جو اسلام لے کر آئیں، جو مومن ہیں اور مومنہ ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والی ہیں، اس طریقے سے جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، تمام کا ذکر کرنے کے بعد آخر پہ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یا اللہ کی ذکر کرنے والی ہیں، کوئی اللہ کی نگاہ میں فرق نہیں ہے۔ جو بھی ان اطاعت کے کاموں کو انجام دینے والا ہے یا دینے والی ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کو بھی رکھا ہے اور عظیم اجر کو بھی رکھا ہے۔ تو اب اس خاتون نے جب یہ آیت سنی تو مطمئن ہو گئی اور باقی خواتین میں بھی آیت قرآن کی پھیلا دی گئی۔ اب یہاں پہ ایک بس آخری آیت کا جو ذکر ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اس میں لفظ ہیں کثیراً، بہت زیادہ ذکر کرنے والی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اب یہ بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اس بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت جو علامہ طبرسی علیہ رحمہ نے مجمع البیان میں نقل فرمائی، ابو سعید الخدری کی یہ روایت ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اذا ایقظ الرجل اہلہ، کہ جب مرد اپنی بیوی کو بیدار کرے، وتوضأ وصلی من اللیل، یعنی رات کا وقت ہو، صبح کے ٹائم پہ یہ مرد اٹھے، اپنی بیوی کو بیدار کرے، وتوضأ، اور یہ دونوں وضو کریں، وصلی، اور دونوں نماز پڑھیں۔ تو جب یہ عمل انجام دیں گے، عمل کس نے انجام دیا؟ مرد اور خاتون نے۔ اس عمل کو انجام دینے میں پہل کس نے کی؟ مرد نے پہل کی، کہ مرد پہلے اٹھا ہے، یعنی حالات ایسے نہ ہوں کہ خواتین پہلے اٹھ رہی ہوں اور قبلہ صاحب کو کیا ہے جگایا جا رہا ہو، بلکہ یہ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، مرد پہلے اٹھ رہا ہے اور اس نے خاتون کو جگایا ہے، پھر دونوں نے وضو کیا ہے اور نماز ادا کی ہے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو کوتبہ من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اب اس مرد کو ان میں سے لکھا جائے گا جو اللہ کا کثیر ذکر کرنے والا ہے، اور اس خاتون کو ان خواتین میں لکھا جائے گا جو اللہ کا کثیر ذکر کرنے والی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ درود پڑھ بار دیگر بھی صلوات کی طرف پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اچھا، اب اس آیت میں جو ہے وہ واضح ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ایک یہ کہ ہے روایت ہے ہمارے پاس۔ دوسری روایت کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ شمار ہوتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے ہیں یا اللہ کی زیادہ ذکر کرنے والی ہیں۔ تو اس بارے میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ من باتا، کہ جو رات جب گزارنے کے لیے، جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ جائے اور سونے سے پہلے علی تسبیح فاطمہ، جناب فاطمہ کی تسبیح پڑھ لے، تو کان من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اب یہ بندہ ان میں سے ہو جائے گا کہ جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اور یہ خاتون ان میں سے ہو جائے گی جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے سارے مل کے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، بس ایک دو روایات اور آپ کی زحمت تمام، انشاءاللہ یہ بجلی کی مشکل آسان ہو جائے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خلاصہ گفتگو ابھی تک یہ ہمارے سامنے آیا کہ قرآن مجید نے کوئی فرق نہیں رکھا عزت اور شرف میں، اور یہ قانون دے دیا کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا وہ عزت اور شرف میں افضل ہو جائے گا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اب کچھ آیات آپ کے سامنے ایسی رکھنے لگا ہوں کہ جس میں کچھ خواتین کو صاحبان ایمان کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کر دیا گیا، یعنی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک خاتون عمل میں تقوی میں اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں اور صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے کہ اس خاتون میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ آیات کیا ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے مثل بیان کی ہے، مثل یعنی آپ کیسے اردو میں کہہ سکتے ہیں آئیڈیل، نمونہ عمل بیان کی ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، اگرچہ صیغہ مذکر کا ہے۔ کس کو مثال بنا کے پیش کیا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو، یعنی فرعون کی بیوی ہم مردوں کے لیے بھی مثل ہے، ہم مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جب وہ فرعون کے خوبصورت گھر میں، بڑے گھر میں رہ کے یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے اس گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، اور یہ کہتی تھی کہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ مجھے یہ فرعون نہیں چاہیے، نہ ہی اس کا یہ کام چاہیے، مجھے نجات دے دے۔ اب فرعون کی اس بیوی کے عمل کو اتنا زیادہ اللہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، تم نمونہ عمل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو تو فرعون کی اس بیوی کے عمل کو دیکھو، کہ جو دنیا سے بالکل کٹ آف ہو چکی ہے، جس کے نزدیک فرعون جیسے بڑے بادشاہ کی بادشاہت، اس کے کام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت نازل ہوئی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اس کے اوپر عطف کر کے اگلی آیت کہ وہ مریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم بھی نمونہ عمل ہے۔ کس بات میں؟ کہ اللتی احسنت فرجہا، کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اس طریقے سے محفوظ بنا کے رکھا کہ پھر ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، وصدقت بکلمات، اور اس نے اللہ کے کلمہ کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ یعنی ایک خاتون اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، اپنے دامن کو بچا کے رکھتی ہے، تو قرآن اس کو للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے مثل کے طور پہ پیش کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی اسلام کے اندر خاتون کا کیا حقوق اور خاتون کا کیا شرف ہوگا کہ اگر وہ کمال کو حاصل کرنا چاہے تو اس کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح کا عمل کیوں نہیں کرتے، تم یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے، اس عمل کو دیکھ کے تم اس کو اپنے لیے مثال کیوں نہیں قرار دیتے۔ اور پھر ایک اور آیت اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کہ قرآن مجید نے ہمیشہ جب بھی نیک کام، معنویت کے کام،
اچھے کاموں کا ذکر کیا تو مردوں اور خواتین دونوں کو برابر رکھا، اور جب عزت کی بات آئی، شرف کی بات آئی، تو مومنات کو یہ حکم دے دیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو یہ حکم دے دیا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں اور نامحرم کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اسی طریقے سے پھر آیت نازل ہوئی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے بھی اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہے، خاتون نے بھی نگاہ جھکا کے رکھنی ہے اور مرد نے بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ امام صادق علیہ السلام سے سعد اسکاف کی روایت ہے کہ ہوا یوں کہ مدینے کی گلی میں ایک نوجوان کھڑا تھا اور خواتین گزر رہی تھیں، اور یہ کہتا ہے کہ وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ، کہ اس ٹائم پہ جو خواتین ہیں وہ مقنع پہنا کرتی تھیں خلف آذانہن، اپنے کانوں سے پیچھے، یعنی دوپٹہ تھا ان کے سروں پہ، اتنا یعنی صحیح نہیں تھا، بہرحال دوپٹہ تو تھا۔ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ مُقْبَلَةٌ، اس مرد نے کیا کیا، خاتون کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنی نگاہ کو جھکا کے نہ رکھا۔ اور فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا، اور جب خاتون گزر گئی تو پھر بھی یہ دیکھتا رہا، اور ایک محلے میں جب دیکھتے دیکھتے ہوئے داخل ہوا تو اب کہتے ہیں کہ دیوار میں کوئی ہڈی تھی یا شیشہ تھا کہ جس کی طرف یہ متوجہ نہ ہو سکا، فشق وجهه، تو اس کا جو چہرہ ہے زخمی ہو گیا اس سے لگنے کے ساتھ، یعنی گلی سے گزر رہا ہے، خاتون کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کے چہرے سے ٹکراتی ہے جو دیوار میں لگی ہوئی تھی تو اس کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلَى صَدْرِهِ وَثَوْبِهِ، بڑا برے طریقے سے زخمی ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ اس کے کپڑوں پہ، اس کے سینے پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس سے بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ محلے والوں کے کام کی دیواروں میں چیزیں ایسے لگا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب بھی بندہ گزرتا ہے تو اس کے چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں جا کے اللہ کے رسول کے پاس شکایت کروں گا، اور اس نے قسم کھا لی کہ واللہ لا آتین رسول اللہ، اللہ کی قسم میں جاؤں گا رسول کے پاس، لأخبرنہ، اور میں ان کو خبر دوں گا کہ یہ کیا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب کہتا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے، قال لہو، اور یہ واقعہ بیان کرتا ہے، تو ابھی رسول کچھ ارشاد نہیں فرماتے کہ حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کون سی آیت؟ کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے رسول مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ تو یہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایک خاتون جو حجاب میں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اپنی نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھو، اور یہاں پہ تمام فقہا نے خصوصاً سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر ایک خاتون حجاب میں ہے، مکمل حجاب میں ہے، پھر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر خاتون خود حجاب میں ہے، یعنی اس نے منہ کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے، اگلے کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، پھر بھی اس کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے۔ اور یہ بات بڑی آسان ہے آج کل کے زمانے میں کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے، کیونکہ وہ اپنی نگاہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ خاتون کیا کہے گی کہ یہ جی مولانا صاحب قبلہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے اوپر کچھ نہیں کیا ہوا تو وہ بھی نگاہ جھکا لے گی، کیونکہ اسے بھی یہ ڈر ہوگا کہ یہ کیا کہے گا۔ کمال تو تب ہے کہ جب خاتون نے چہرے کے اوپر مکمل ڈالا ہوا ہو نقاب، پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کی نگاہ اٹھی ہوئی ہے یا نہیں اٹھی ہوئی، پھر بھی وہ قرآن کی آیت پہ عمل کر کے نگاہ جھکا لے، یہ کمال ہے۔ اور پھر مرد کے لیے یہ کمال ہے کہ اگر وہ موبائل پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، خواتین کی تصویریں، خواتین کی ویڈیو سامنے آ جائیں اور وہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنی نگاہوں کو پھیر لے اور اس آیت کے اوپر عمل کر لے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ یہ لوگوں کی خاطر اور لوگوں کی عزت اور شرف کی خاطر نگاہوں کو پھیر لینا اور ہے، اور امام حسین کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نگاہ کو پھیر لینا یہ اور ہے۔ اور خداوند کریم سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مشکل ترین زمانے میں مومنات کو بھی اور مومنوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ صادق آل محمد یہ فرمایا کرتے تھے
کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک یہ نگاہ ہے کہ ایک نگاہ اٹھتی ہے تو انسان گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دور اس بات کا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، مجلس امام حسین میں آ کر گناہ کی معافی مانگیں۔ اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ایسی مجلس ہے کہ انسان جتنا بڑا گناہ گار ہو اس مجلس میں اگر آ جاتا ہے تو اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو بتایا ہے جناب حر نے، حضرت حر نے اس بات کو سمجھایا ہے بڑے واضح طریقے سے، اور دنیا کو بتلایا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو ایک ایسے میدان میں روکا کہ میرا یہ روکنا سبب بنا کہ پھر فوجیں پہنچ گئیں اور ان فوجوں نے سب کو شہید کر دیا۔ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن اس گناہ کے باوجود اس نے پیغام دیا کہ جب میں حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں اور توبہ کی ہے تو میری توبہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ بس حضرت حر کے کچھ مصائب کی روایات۔ پہلی روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ زید بن علی کے اولاد میں سے کسی نے امام صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا اور یہ سوال کیا کہ اے امام، ہمارے نزدیک ہمارے لیے مقتل کو بیان کیجئے کہ کیا ہوا۔ اب جو ہے وہ امام نے بیان کرنا شروع کیا، اور امام نے فرمایا کہ جب ابن زیاد کی طرف سے جناب حر کو یہ حکم ہوا کہ تم 1000 کا لشکر لے کر جاؤ اور حسین کو روکو، تو اب حر کہتا ہے کہ فلما خرجت من منزلی متوجہا نحو الحسین نودیت ثلاثا یا حر ابشر بالجنہ، کہ جب میں لشکر لے کر نکلا ہوں تو مجھے بشارت دی گئی، مجھے آواز آئی، ایک ندا میں نے سنائی دی۔ اس ندا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ فقلت ثقلت حر امہ یخرج الی قتال ابن رسول اللہ ویبشر بالجنہ، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ جائے، تو اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے نکل رہا ہے اور تجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور جب حر حسین کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے یہ واقعہ بیان کیا تھا حسین سے، اور حسین سے فرمایا تھا کہ اے حسین جب میں نکلا تھا تو یہ ندا میں نے سنی تھی اور میں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ شیطان کی ندا ہوگی، تو اس وقت حسین نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ حضرت خضر کی ندا تھی اور وہ جانتے تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ یہ پہلی روایت ہوگی۔ دوسری روایت شیخ مفید علیہ رحمہ سے ہے، کہتے ہیں کہ حر کا لشکر بڑا پیاسا تھا، بہت ہی پیاسا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے لشکر سے سامنا ہو گیا۔ واقف ہوا وخیلہ مقابل الحسین، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، گھوڑے پیاسے۔ امام حسین کے لشکر نے پانی بھر لیا تھا، تلواریں ان کی اصحاب نے نکال کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب حسین نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے تو حکم دیا کہ اے جوانوں اتر آؤ اور اس ساری قوم کو پانی پلاؤ، اور پھر فرمایا کہ وَأَرْغُوهُم مِّنَ الْمَاءِ وَرَشِّفُوا الْخَيْلَ تَرْشِيفًا، دیکھو ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا ہے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے۔ فَفَعَلُوا، ان تمام لوگوں نے کیا کیا، پانی پلانا شروع کیا، اور اس طرح سے پانی پلایا کہ روایت کہتی ہے کہ بڑے برتن بھر کے جانوروں کے آگے رکھ دیے گئے، جانور پانی پیتے، پھر سر اٹھا لیتے، پھر پانی پیتے، پھر سر اٹھا لیتے، حتی ثلاثاً او اربعاً او خمسۃ عضلت نفسہ، جب تک کوئی گھوڑا خود اپنے منہ سے پانی پینا چھوڑ نہ دیتا، حسین کا حکم تھا کہ پانی نہیں ہٹانا اس کے آگے سے۔ وسقوا آخر، جہاں تک کہ آخری گھوڑے نے بھی پانی پی لیا۔ اب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو حر کے لشکر سے ہے جو رہ گیا تھا، وہ بڑی مشکل حالت میں پہنچا ہے، اور جیسے حسین نے دیکھا کہ یہ بھی پیاسا ہے، اسے کہا کہ او مشق کے قریب آ جاؤ۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب اس نے پانی پینا شروع کیا تو سارا پانی سقا مشق سے بہہ جاتا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو چکی تھی کہ مشق کو اٹھا کے پانی پی سکے۔ فقام الحسین، تو حسین کھڑے ہوتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں اور مشق کھول کے اس کے منہ کے آگے رکھ دیتے ہیں اور وہ پانی پینے لگ جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے فوج اشقیا، تم نے پانی مانگا تو نہیں تھا نا، تم نے جانوروں کے لیے بھی پانی مانگا نہیں تھا، لیکن حسین تجھ سے
اصغر کے لیے پانی مانگتے رہے مگر تم نے پانی نہ دیا۔ اور پھر جب پانی وغیرہ پی لیا، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ حر نے لشکر حسین کو روک دیا۔ حسین نے حکم دیا نا اپنے اصحاب کو کہ تیاری کرو، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جب سب سوار ہو چکی، زینب و کلثوم سوار ہو چکی، تو حر نے لشکر کو روک دیا۔ جیسے حر نے لشکر کو روکا تو حسین نے حر سے کہا سکلت کا امو کا ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ جائے، تو کیا چاہتا ہے؟ جب حر نے حسین کی زبان سے یہ جملہ سنا نا کہ حسین میری ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اما واللہ، اللہ کی قسم، لو غیرک من العرب یقولها لی، اگر عرب میں سے کوئی بھی بندہ میری ماں کے متعلق یہ جملہ مجھے کہتا، کائنم ما کانا، وہ جو بھی ہوتا تو میں اسے پلٹ کے اس کی ماں کے بارے میں یہی جواب دیتا، مگر حسین میں کیا کروں، مالی الی ذکر امک من سبیل، تیری ماں زہرا ہے، زہرا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حر قدردان تھا، زہرا کا قدردان تھا۔ اور پھر امام نے حر سے کہا کہ اچھا تو ہمیں روکنا چاہتے ہو، ایسا کرو جنگ لڑ لو، اپنے سپاہی بھیجو، ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر میرا سر کاٹ لیا تو جا کے دے دینا۔ حر کہتا ہے کہ نہیں، میں جنگ نہیں لڑ سکتا، میں جانتا ہوں کہ قیامت کے روز ہر کوئی تیرے نانے کی شفاعت کا مستحق ہوگا، میں اگر تجھے سے لڑتا ہوں تو کیسے میں تیرے نانا کی شفاعت کو حاصل کر سکوں گا، بس مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تیرے ساتھ رہوں اور اس مجھے نہ پہنچیں۔ اب یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ جب عاشور کا روز ہوا، اب حر نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب تو حسین کو قتل کرنے کے لیے درپے ہیں، اب حر کو جنت اور جہنم میں سے اختیار کرنا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ حر نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں جنت کو اختیار کروں گا، چاہے مجھے قتل کر دیا جائے، چاہے مجھے جلا دیا جائے۔ اب حر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کی خاطر نکلا ہے امام حسین کے پاس آنے کے لیے، اور روایت کے عجیب الفاظ ہیں کہ جب حر معافی مانگ رہا تھا نا، جب نکلا ہے تو ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ تھا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے زہرا کی اولاد کے دل میں ڈر پیدا کر دیا، میں نے زینب کے دل کو خوف زدہ کر دیا، اے اللہ میرا بڑا گناہ ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اور روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب حر پہنچا ہے حسین کی بارگاہ میں، تو شاید حسین کے سامنے پہنچ کر بھی حر کو یقین نہیں تھا کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ ایک سوال کیا کہ حل لی من توبہ، کہ اے حسین کیا میرے لیے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فوراً حسین نے کہا کہ ہاں حر تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب جب حر کو مل گیا یہ پیغام کہ تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اب امام حسین نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، 14-15 سال کا جوان ہوگا۔ امام حسین نے سوال کیا کہ من ھذا الغلام الذی معک، اے حر بتاؤ یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ کہا سیدی ھذا ولدی، اے میرے سردار یہ میرا بیٹا ہے، اور میں اسے لے کر آیا ہوں کہ یہ بھی آپ کی قدموں میں جان نثار کرے۔ یہ بیٹا کون تھا؟ بکیر بیٹا تھا۔ اب حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے مولا کے پاس جاؤ اور وداع کرو مولا کو۔ اب یہاں پہ مقتل شہاب الدین عاملی کی ایک روایت ہے کہ فَأَقْبَلَ الْحُرُّ عَلَى وَلَدِهِ بُكَيْرٌ وَقَالَ لَهُ وَدِّعْ مَوْلَاكَ الْحُسَيْنِ، کہ جاؤ میرے بیٹے اپنے مولا حسین کو وداع کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ بیٹا آتا ہے اور یہ امام حسین کی خدمت میں آ کے یوں کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کہ اے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو۔ اب دیگر مقاتل نے یوں لکھا ہے کہ سلام کرنے کے بعد اس بیٹے نے قبل یدیہ ورجلیہ، حسین کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، جب ہاتھوں کو چوم چکا تو بیٹھ گیا اور حسین کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور چوم کے کہتا ہے کہ فإنی معک فی ھذا، اے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہمیں معشور کرے۔ پھر ایک سوال کیا یا مولا یا الیس قد رضیت عنا، مولا مجھے بتائیں کہ آپ ہم سے راضی نہیں ہیں؟ تو مولا نے کہا نعم انی راض عنکم، اے حر کے بیٹے میں تم سے راضی ہوں۔ پھر اس بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا اے حسین، اے میرے مولا اگر راضی ہیں تو فدع لنا یا مولا، یا اے مولا پھر ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، دعا تو کیجیے ہمارے لیے۔ اب حسین نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہیں اور کہا اللہم انی اسألک ان ترضى عنہما، اے اللہ حسین تجھ سے سوال کرتا ہے کہ تو حر اور اس کے بیٹے سے راضی ہو جا،
فإنی راض عنہما، میں بھی حر اور اس کے بیٹے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ حر اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا ہے جنگ لڑنے کے لیے، اور بڑی خوبصورت جنگ کی ہے، تقریباً 200 بندوں کو فی النار کیا۔ 200 بندوں کو فی النار کرنے کے بعد حر واپس آ گیا۔ حر جب واپس آیا ہے تو اب حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے جنگ لڑو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاؤ۔ اب حر دوبارہ جنگ کی طرف نہیں گیا، آ کے حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جاؤ بیٹے جنگ لڑو۔ اب اس کا بیٹا گیا ہے جنگ لڑنے کے لیے، بندوں کو شہید اس نے فی النار کیا، اور جب حر کا بیٹا واپس آیا ہے تو فوراً حر نے کہا کہ کیا تو نے اللہ کی آیت نہیں سن رکھی کہ جب کافروں سے لڑائی کرو تو دوبارہ پیٹھ پھیر کر واپس نہ ہو، کیوں واپس آ گئے ہو بتاؤ؟ سنو گے حر کے بیٹے نے کیا کہا؟ حر کے بیٹے نے کہا بابا پیاس مجھے تنگ کر رہی ہے، کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، اتقوی بہا اعلی اعداء اللہ و اعداء رسول، اس کے ذریعے مجھے طاقت مل جاتی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑ پڑتا۔ اب حر کے پاس پانی نہیں تھا، بس حر نے یہ کہا کہ میرے بیٹے اصبر قلیلا ورجع، تھوڑا سا صبر کرو اور جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ اب یہ بیٹا نکلا ہے جنگ کے لیے اور بڑی خوبصورت جنگ کی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ابن سعد نے کہا کہ سارے مل کے حملہ کرو۔ اب سب نے مل کے جب حملہ کیا ہے تیروں کے ساتھ تو اب جو ہے کلمات شہادت اس نے بلند کیے ہیں، ثم قضا نحبہ، پھر حر کے بیٹی کی روح پرواز ہو گئی۔ جب حر نے دیکھا نا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اب حر رویا نہیں ہے، روایت اور مقتل کے جملے ہیں فرح واستبشر، حر بڑا خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو بشارت دی کہ تجھے مبارک ہو اور حمد ہو اس اللہ کی کہ جس نے تجھے حسین کے سامنے شہید کر دیا اور نجات دے دی تجھے جہالت سے۔ اب حر جو ہے وہ دوبارہ نکلا ہے حملے کے لیے۔ اب جو ہے وہ حر نے اپنے مولا سے اجازت مانگی اور جب جہاد کے لیے نکلا ہے تو ایک مصیبت کا جملہ پڑھا ہے، کہتا ہے اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے خود خط لکھ کے حسین کو نہیں بلایا تھا؟ اور جب حسین آ گیا تو اس حال میں حسین کو تم نے رکھا ہوا ہے کہ پانی تک بند کر دیا، وَمَنَعْتُمُوهُ وَأَصْحَابَهُ وَأَيَالَهُ مَعَ الْفُرَاتِ، اس فرات کے پانی سے تم نے روک رکھا ہے کہ الکلاب والخنازیر والیہود والنصارى یشربون منہ، کہ جس پانی سے کتے بھی پانی پی رہے ہیں، جس پانی کو خنازیر بھی پانی سے طور پہ پی رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی پی رہے ہیں، اور تم آل رسول کی اولاد کو روک کے رکھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پھر حر نے جو ہے وہ حملہ کیا، دفاع نہیں کر سکے۔ جب ابن سعد نے حکم دیا کہ مل کے تیروں کے ساتھ حملہ کرو، اب یہاں پہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مل کے تیروں کے ساتھ حملہ کیا اور حر کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد احتزوا رأسہ، حر کے سر کو جدا کر دیا، اور سر کو جدا کرنے کے بعد رموا بہ الی عسکر الحسین، حر کا سر پھینک دیا حسین کی طرف، اور حسین نے حر کے سر کو اٹھایا، وضعوا فی حجرہ، اپنی کمرے میں اپنی گود میں رکھا، اور کہہ رہے تھے اے حر تیری ماں نے تیرا نام غلط نہیں رکھا تھا، انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ۔ یہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حر کے جو قبیلے والے بنی تمیم والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا تم سر قط نہ کرنا، اس کو چھوڑ دو، تو انہوں نے قبیلے کی وجہ سے حر کو چھوڑ دیا اور وہ حر کو اٹھا کے لے آئے، اور روایت کہتی ہے کچھ جان باقی تھی، جب جان باقی تھی تو حسین نے حر کو اپنی گود میں رکھا اور کیا کیا، اپنا ہاتھ حر کے چہرے پہ پھیرنا شروع کیا، حر کے چہرے پہ جتنی بھی مٹی تھی حسین نے وہ مٹی ساری صاف کر دی، اور صاف کرنے کے بعد کہہ رہے تھے اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ میں کہوں گا اے حر تم کتنے خوش قسمت تھے، تیرے چہرے سے مٹی کو صاف کرنے والا حسین، کاش عاشور کی عصر ہوتے، حسین کی شہادت کے بعد زینب کو دیکھتے کہ زینب اپنے بھائیوں کو پہچان نہ پائی اور کہہ رہی تھی اے حسین کیا تم میرے بھائی ہو، مرمل بالدماء، ریت اور خون اس طریقے سے مل کے چکے تھے کہ زینب بھی حسین کو نہ پہچان پائی۔ ولعنۃ اللہ علی قاتل الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔